سے ملنے آئے ہو؟ صحیح سنا ہے زہیر۔ تو کعبے کی زیارت کے لیے گیا تھا اور تجھ سے وہاں کی خوشبو ابھی تک آ رہی ہے، اور وطن کی خوشبو تجھ سے۔ عراق کی خبر دو۔ کیا تم ابھی عبداللہ سے مل گئے ہو؟ تم بھی مل جاؤ گے۔ میں انہیں لینے آیا ہوں، پتہ چلا ہے کہ وہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ سفر میں ہیں، اسی لیے فوج سے جدا ہوا ہوں اور یہاں اکیلا آیا ہوں تاکہ وہ لوگ خوف زدہ نہ ہوں۔ مجھے ان کے خیموں تک لے چلو۔ زہیر، تو حسین سے مل گیا ہے، لیکن میں خلیفہ کی فوج کا سپاہی ہوں، مجھے ابھی عبداللہ کے خیمے تک لے چل۔ اور تم جاننا چاہتے ہو وہ خیمے جو تمہارے سامنے ہیں حسین ابن علی کے ہیں، فاطمہ کا بیٹا جو فرزند رسول خدا ہے۔ وہ دیکھو آ رہے ہیں ابھی عبداللہ۔ اور ابن یزید، خوش آمدید۔ جانتا ہوں میری مدد کو نہیں آئے۔ معاف کرنا میرے مولا، آپ کا تعلق وطن پاک سے ہے اور میں خلیفہ کی سپاہ کا فوجی۔ مجبور ہوں جس راستے سے آپ جانا چاہتے ہیں حکم ملا ہے آپ کو روک دوں، لہذا سامان اٹھائیں اور میرے ساتھ کوفہ چلے۔ وہاں ایک امیر آپ کا منتظر ہے، اس نے شام کے خلیفہ سے کوفے پر حکومت کا خط لیا ہے۔ وہ امیر جس نے کوفے کے سردار کا قتل کیا اور گنہگاروں کو نیک لوگوں پر مسلط کیا، اس نے خلیفہ سے حکم لیا ہے اور میں مسلمان ہوں اور امیر المومنین کا فرمان بردار ہوں۔ میرے ساتھ چلیں ابن رسول اللہ۔ اور حسین کو رسول خدا کا بیٹا سمجھتے ہو، پھر بھی اس شیطان کی اطاعت میں انہیں ذلت پر مجبور کر رہے ہو۔ جانتا ہوں تم فاطمہ کے بیٹے ہو، لیکن دیکھ رہے ہو کہ 1000 سپاہی میرے ہمراہ بھیجے گئے ہیں تاکہ خلیفہ کے حکم کی تعمیل کروں جو رسول خدا کا جانشین ہے۔ مرد تمیمی، خدا کے فرمان کی تعمیل کر اور رسول خدا کی وصیت کے مطابق قرآن اور اہل بیت کی پیروی کر۔ حور ابن یزید، کیا یہ اطرت رسول خدا کا قافلہ نہیں؟ یہ ابن رسول اللہ، ہم بہت پیاسے ہیں، کیا آپ کے خیمے میں پانی نہیں؟ ہم بہت پیاسے ہیں۔ ہمارے ساتھ 1000 جنگی سپاہی ہیں جو دن بھر سے بہت پیاسے ہیں۔ امیر، وہاں تمہارے سپاہی پیاس سے ہلاک ہو رہے ہیں، گھوڑوں میں سوار اٹھانے کی طاقت نہیں رہی، سورج کی تپش اور گرمی کی شدت سے فوج میں بھی اب طاقت نہیں رہی۔ سرداروں نے کہا ہے کہ ہمیں اجازت دو تاکہ ہم پانی تلاش کریں۔ یہاں کئی میلوں تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ ہم 1000 جنگجو سپاہی قادسیہ کے مقام پر بھائی، ابھی عبداللہ نے فرمایا ہے کہ نماز ان کے ساتھ ادا کرو گے یا تنہا؟ ان کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔
और उन्हीं की इक्तदा करूंगा। حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح۔ اور پھر یوں ہوا کہ ان جوانوں نے جنہوں نے حسین ابن علی کا راستہ روکا وضو کرتے ہیں اور آپ کی اقتدا میں نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھا بھائی، اس کام کا انجام جو تم چاہتے تھے وہ یہ نہ تھا۔ سب حمایتی میں یقین نہیں آتا، یقین نہیں آتا۔ ابھی عبداللہ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ زیادہ نہیں، شاید 70 افراد ہیں۔ کل تو اس سے زیادہ تھے۔ بھاگ گئے۔ بھاگ گئے، رات ہی کو بھاگ گئے تھے۔ ہر ایک کے پاس بہانہ تھا، قرض کی ادائیگی، بیوی بچے اکیلے ہیں، کاشت نہ کی گئی زمین اور چھوڑا ہوا کاروبار، ہر ایک کے پاس بہانہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے شہد کی مکھیاں اپنا چھتا چھوڑ کر ان سے جدا ہو رہی ہیں اور صحرا کی تاریکی میں گم ہو رہی ہیں۔ ہاں، یہ ہے ہزار رنگ قوم۔ ان میں سے ہم بھی تو تھے جنہوں نے ان کا راستہ روکا، اور پہل ہم ہی نے کی جو انہیں ایسے راستے پر لے گئے۔ اور ہم نے انہیں اس موت کی وادی میں پڑاؤ کرایا۔ پوچھا اس بیابا کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کربلا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سجدے میں گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ہم بھی وہی کرتے ہیں جو حسین نے کیا۔ اس کی تعمیر کرنا ہے۔ سواروں کے ایک دستے سے کہو نئی نال بندی کریں۔ جب حسین قتل ہو جائیں تو ان کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ کیا کہا؟ ہاں، اس حکم پر عمل درآمد ہو۔ وہی کرو گے جو ابو سفیان نے حمزہ کی لاش پر کیا۔